تو وہی مسلمان جو کل پوری دنیا پر راج کرتے تھے، آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی آج ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک کے حالات کیا ہیں؟ ہم نے ہر ظلم کو کنڈیم کیا ہے۔ اگر 30 سال پہلے کشمیر میں ہمارے پنڈت بھائیوں، ہندو بھائیوں پر ظلم ہوا تو غلط تھا اور غلط ہے اور غلط رہے گا، ہم سپورٹ نہیں کر سکتے اس کا۔ لیکن جو 2002 میں ہوا وہ بھی غلط تھا، جو 1989 میں ہوا وہ بھی غلط تھا، جو میرٹھ میں ہوا وہ بھی غلط تھا۔ انسان کا خون ایک انسان بہائے، انسان پر انسان ظلم کرے، یہ انیائے ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ ایک منشیہ کی ہتیا کرنے والا، ایک نردوش کو قتل کرنے والا پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی عرصے کے بعد موہن پور کی سرزمین پر آنے کا اتفاق ہوا ہے۔ جی تو چاہتا تھا
کہ ایک دو دن آپ کے درمیان گزارا جائے، کچھ وقت دیا جائے، لیکن زندگی میرے بھائیوں انسان کی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، اس کی مصروفیات بڑھتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ آج کا پروگرام جامعہ نجم الہدیٰ، جو آپ کے اس علاقے کا بڑا اہم ادارہ ہے، اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس کے تعاون کے لیے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا اور مجھے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ رات کے تقریباً 12:15 بج رہے ہیں، میرے پاس آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے صرف 50 منٹ کا وقت ہے۔ بڑے اہم موضوع پر کچھ بنیادی باتیں، کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں انشاءاللہ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد۔ قرآن کی یہ آیت عروج و زوال کی داستان بتاتی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم عروج کیوں پاتی ہے اور زوال کیوں پاتی ہے؟ عروج اور زوال کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ عروج کا مطلب پرگتی، ڈیولپمنٹ، ترقی، اور زوال کا مطلب ہے پستی، گراوٹ، پتن۔ کوئی بھی قوم ترقی کیوں کرتی ہے اور کوئی قوم ترقی سے پھر نیچے کیوں گرتی ہے، قرآن کی یہ آیت ایک اصول بتاتی ہے، ایک قاعدہ بتاتی ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کو سمجھتے ہیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے حالات کو، اس کی پرستھتیوں کو، اس کی سچویشن کو نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنے کرتوتوں کو نہ بدل لے، اپنے کاموں کو نہ بدل لے، اپنے کردار کو نہ بدل لے، تب تک اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا۔ آپ چین سے رہیں، آپ سکھ کے ساتھ رہیں، خوشی کے ساتھ رہیں، اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ان نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا۔ آپ کے سکھ کو اللہ تعالیٰ کبھی دکھ کے ذریعے نہیں بدلے گا، آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک آپ اپنی حرکتیں نہ بدل لیں۔ آپ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگیں گے، آپ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگیں گے، آپ گناہ کے کام کرنے لگیں گے، تب اللہ تعالیٰ آپ کی پرستھتیوں کو تبدیل کر دے گا۔ اور آیت کریمہ کا ذرا اگلا ٹکڑا دیکھیے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو بگاڑنا چاہے، تباہ کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کو بچانے والا، کوئی اس کی ہیلپ کرنے والا، کوئی اس کی سہایتا کرنے والا نہیں ہے۔ مسلمان دنیا میں سپر پاور تھے بھائی، دنیا کے 3 حصے اگر کر دو تو 2 حصے پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا کمانڈر جب زمین کے حصوں کو فتح کرتا ہوا سمندر کے کنارے پہنچا تو اس نے آسمان میں ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، میرے آگے سے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اس پانی کے اس پار بھی کوئی تیری مخلوق رہتی ہے، انسان رہتے ہیں، آبادی بستی ہے، تو اللہ تیرا یہ بندہ اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کی اس پانی میں ڈال دے گا اور اس دھرتی کے اوپر جا کر بھی تیری تکبیر کے، تیری توحید کے پرچم کو بلند کرے گا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا تھا، دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے کھوڑے۔ کبھی ہمارا یہ پاور تھا،
کبھی ہمارا یہ پاور تھا کہ ہارون رشید کا دور ہے، ہارون رشید اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا ہے، آسمان میں بادل چمک رہا ہے، آسمان میں بادل نظر آ رہا ہے، ہارون رشید کہتا ہے اے بادل تو جہاں بھی چلا جا، تو جہاں پر بھی برسے گا مجھے پورا یقین ہے تو جب تو برسے گا اور تیری بارش سے جب زمین میں کھیتی نکلے گی مجھے پورا یقین ہے تو کہیں پر بھی برسے گا اس کھیتی کا ٹیکس مجھے ضرور مل جائے گا، تو دھرتی پر جہاں پر بھی جائے گا وہاں پر اسلام کا پرچم ضرور موجود ہوگا اور میرے خزانے میں، اسلامی خزانے میں وہاں کا ٹیکس ضرور آ جائے گا۔ یہ پاور تھا۔ لیکن آج ایک دور ایسا ہے آپ کو مارا جائے، آپ کو کاٹا جائے، آپ پر ظلم کیا جائے، آپ لب نہیں ہلا سکتے صاحب۔ کتے اور بلی اور جانوروں کے حقوق کے لیے کمیشن بنے، ادارے بنے، آپ کی جان اور مال کی سیکیورٹی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ قوم جو اتنی طاقتور تھی آج اتنی پست کیوں ہو گئی، آج اتنی گر کیوں گئی، اور آج اس کی جان اور مال اتنی اسرکشت کیوں ہو گئی، اتنی ان سیف کیوں ہو گئی، اتنی غیر محفوظ کیوں ہو گئی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ، وہ دور بہت قریب ہے، وہ دور بہت جلدی آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، جس طریقے سے دسترخوان لگا ہوا ہو، لوگ باری باری آ کر کے دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہو، تم کو مارنے کے لیے، تمہیں توڑنے کے لیے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے کمپٹیشن ہو جائے گا، مقابلہ ہو جائے گا، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ صحابہ نے پوچھا امن قلت نہ ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا اس دور میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں، تعداد تو بہت ہوگی، تعداد میں تم کم نہیں رہو گے، تمہاری سنکھیا کم نہیں رہے گی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم سیلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، سیلاب پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، جو بلبلہ ہوتا ہے، تم اس بلبلے کی طرح ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارا بھے ختم کر دے گا، تمہاری ہیبت ختم کر دے گا، اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن ڈال دے گا، کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی، اور موت سے تم کو کراہیت ہوگی، موت کو تم ناپسند کرو گے، تمہیں زندگی پیاری ہو جائے گی، تمہیں دنیا پیاری ہو جائے گی۔ آج مسلمان بیاج پر قرضہ لے رہا ہے اور دے رہا ہے، کیوں بھائی؟ مسلمان جوا کھیل رہا ہے، کیوں؟ مسلمان شراب پی رہا ہے، کیوں؟ مسلمان حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اس کے دل میں بس چکی ہے میرے بھائی۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس نبی نے دنیا میں زندگی گزاری مگر دنیا سے محبت نہیں کی۔ اللہ کے نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے، آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑ جاتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ تو آرام دہ گدوں اور بستروں پر سوئے، اور اللہ کا آخری نبی ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے۔ اے اللہ کے نبی یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً، اے اللہ کے نبی آپ حکم دے دیں ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، بستر کا انتظام کر دیں۔
نبی کا جواب سنو میرے بھائی، بڑا پیارا جواب دیا اللہ کے نبی، فرمایا اے میرے صحابہ، مالی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا دنیا سے کیا سمبند ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، ایک مسافر کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، تھوڑی دیر تک سستاتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ میرا سورس، میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تو میرا وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا، میری اصل منزل آخرت ہے، اس لیے اے میرے صحابہ میں جیسا ہوں مجھے ویسا رہنے دو۔ تو نبی نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ بھی ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینا، مسلمانوں ایک دور ایسا آئے گا جب تم اینا کی تجارت کرو گے۔ یہ اینا کیا ہوتا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اینا ایک قسم کا فراڈ تھا، ایک قسم کی تجارت تھی جس میں فراڈ ہوتا تھا، دھوکہ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ مسلمان فراڈ کرے گا، مسلمان بے ایمانی کرے گا، مسلمان تجارت کے اندر دھوکہ دڑی کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، اسی جھارکھنڈ کے اندر کچھ علاقے ہیں، وہاں پورا محلہ، پوری بستی، پورا گاؤں، اس کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو فرضی کال کرنا، لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسے چرانا۔ آپ کے اسی جھارکھنڈ میں دھنباد سائیڈ میں آپ چلے جائیں، بہت سارے گاؤں آپ کو مل جائیں گے، اور بڑے افسوس کی بات ہے اس میں اکثریت اپنے میاں بھائی لوگوں کی۔ اذا تبایعتم بالعینا، مسلمانوں تم کاروبار میں بے ایمانی کرنے لگو۔ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ علماء کہتے ہیں گائے کی دم پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اس زمانے میں لوگوں کی شان و شوکت ظاہر کرنے کا طریقہ تھا گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، اور آج کے دور میں اسکارپیو، اور ابھی ایک جو نئی گاڑی آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے، کون سی ہے بتاؤ بھائی؟ اسکارپیو کے بعد بھی تو کوئی گاڑی ایک آئی ہے نا، مجھے نہیں پتا۔ گاڑی کا شوق ہے، اچھی بات ہے، گاڑی کا شوق بری بات نہیں ہے، مگر اذا اخذتم اذناب البقر، جب تمہیں سواریوں کا اور گاڑیوں کا اور دنیا کی ان چیزوں کا اتنا شوق ہو جائے گا کہ تم اللہ کو بھول جاؤ جو انہی چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں تم مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تمہارے دل سے نکل جائے گا۔ مسلمانوں جب ایسے حالات تمہارے اوپر آ جائیں گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم پوری دنیا میں تمہیں ذلیل کیا جائے گا، تمہیں اپمانت کیا جائے گا، تمہیں شوشت کیا جائے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، اپنے دین کی طرف تم رجوع نہیں کرو گے۔ تو وہی مسلمان جو کل پوری دنیا پر راج کرتے تھے، آج پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی آج ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ابھی ملک کے حالات کیا ہیں؟ 30 سال پہلے کشمیر میں کوئی واقعہ ہوا، ایک فلم بنائی گئی، اور اس فلم کے اندر یہ دکھایا گیا کہ کشمیر میں ایک خاص مذہب کے لوگوں نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو مارا، کاٹا، ان کی عورتوں کی عزت کو لوٹا، اور آج یہ فلم دکھا کر کے پورے ہندوستان میں اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کا بھائی چارہ ختم ہو اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو پائیں۔ اگر یہی ہونا ہے تو آپ کے بہار میں، بھاگلپور میں 1989 میں بہت بڑا دنگا ہوا تھا،
सैकड़ों मुसलमानों को मार करके खेतों में दबा दिया गया और उनके जिस्मों के ऊपर गोभी उगा दी गई। हमारे उत्तर प्रदेश में मेरठ के हाशिमपुरा में सैकड़ों मुसलमानों को पीएसी ने भून करके उनकी लाशों को नहर में बहा दिया। 2002 में गुजरात में हजारों मुसलमान मारे गए। प्रेग्नेंट औरतों के पेट में नेजा मारकर बच्चे को निकाल के हवा में लहराया गया। अगर घटनाओं पर फिल्में बननी चाहिए मेरे भाइयों, तो 2002 की घटनाओं पर भी फिल्में बननी चाहिए। अगर पीछे के दौर में किसने किसको मारा, अगर इसको दिखा करके नफरत पैदा करनी है, तो फिर बहुत सारे वाकयात हिंदुस्तान की तारीख में हुए। नफरत की बुनियाद पर देश तरक्की नहीं कर सकता, नफरत की बुनियाद पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। आज अगर कुछ लोग अपनी सियासत के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ द्वेष और नफरत फैलाना चाहते हैं, वो ये बात नोट कर लें, याद कर लें, इससे देश का कुछ भला होने वाला नहीं है, इससे सिवाय नुकसान के कुछ हासिल होने वाला नहीं। हमने हर जुल्म को कंडेम किया है। अगर 30 साल पहले कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों, हिंदू भाइयों पर जुल्म हुआ तो गलत था और गलत है और गलत रहेगा, हम सपोर्ट नहीं कर सकते उसका। लेकिन जो 2002 में हुआ वो भी गलत था, जो 1989 में हुआ वो भी गलत था, जो मेरठ में हुआ वो भी गलत था। इंसान का खून एक इंसान बहाए, इंसान पर इंसान जुल्म करे, ये अन्याय है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम की तालीम तो यह है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। एक मनुष्य की हत्या करने वाला, एक निर्दोष को कत्ल करने वाला पूरी मानवता का, पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। अल्लाह के नबी 10,000 सहाबे किराम को लेकर के मक्का में दाखिल हो रहे हैं। आज मक्का में सारे लोगों के सर झुके हुए हैं। ये वही मक्का की सरजमीन है जहां से 8 साल पहले मेरे नबी को निकल करके जाना पड़ा था, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था, अपना वतन छोड़ करके जाना पड़ा था। आज 8 साल के बाद मेरे नबी बड़ी फातिहाना शान के साथ, बड़ी इज्जत व मकाम के साथ 10,000 सहाबे किराम के साथ आ रहे हैं। नबी का एक इशारा हो जाए पूरे मक्का में कत्लेआम हो जाएगा। नबी का एक इशारा हो जाए मक्का की गलियों में खून की नदियां बह जाएंगी। अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हो रहे हैं और हाय हाय, आज रूस हमला कर रहा है यूक्रेन के ऊपर। आज अभी मैंने न्यूज पढ़ी, मस्जिदों पर भी हमला हो रहा है, अस्पतालों पर भी हमला हो रहा है। आज एक मुल्क जब दूसरे मुल्क पर हमला करता है, ये परवाह नहीं करता मैं किसको मार रहा हूं, किसको कत्ल कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा नबी लोगों पर हमला करने के लिए दुनिया में नहीं आया। मेरा नबी लोगों को मारने के लिए दुनिया में नहीं आया। मेरे नबी तो रहमत बन करके आए थे। मेरे नबी मक्का में दाखिल हुए, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं है, चेहरे पर कोई गुरूर नहीं है, होठों पर कोई मुस्कान नहीं है, सर झुका हुआ है, जुबान से अल्लाह की तकबीर के कलमात जारी हैं और आंखों से आंसू जारी। आप दाखिल हुए, खाने काबा के अंदर गए, उसमें हजरत इब्राहिम का फोटो रखा हुआ था, हजरत इस्माइल की पेंटिंग रखी हुई थी। आपने उस पेंटिंग को निकाल करके फेंका और दुनिया वालों से कहा, ओ लोगों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी तस्वीर बनाने का हुक्म नहीं दिया। खाने काबा में बहुत सारे बुत रखे थे, अल्लाह के नबी ने सारे बुतों को निकाला, नमाज पढ़ी 2 रकात, खाने काबा के बाहर निकले, खाने काबा के दरवाजे के पास खड़े हो गए। मक्का वाले लाइन से खड़े हुए। नबी ने खुतबा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु।
तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने आज अपना वादा पूरा कर दिया और दुश्मनों को शिकस्त दे दी। ऐ मक्का वालों, आज मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे सामने खड़े हैं, बताओ तुम्हें आज मुझसे क्या उम्मीद है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। मक्का वाले बेचारे भीगी बिल्ली बने हुए, कहते हैं अखुन करीमुन इब्नो करीमिन, ऐ मोहम्मद आप बड़े शरीफ आदमी हैं और शरीफ बाप की औलाद हैं, हमें आपसे अच्छी उम्मीद है। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम लेते। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी के ऊपर नमाज की हालत में ऊंटनी की बच्चादानी ला करके रखी। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी की गर्दन में चादर डाल के गला दबाने की कोशिश की। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी का कत्ल करने की प्लानिंग की। ये वही मक्का वाले हैं जिन्होंने मेरे नबी को वतन से निकाला। आज सब लाइन से खड़े हैं। अल्लाह के नबी चाहते तो इंतकाम ले सकते थे, प्रतिशोध ले सकते थे, बदला ले सकते थे, मगर मेरे नबी तो रहमते कायनात बनकर के आए थे। मेरे नबी तो मर्सी और कृपा और दया बनकर के आए थे। मेरे नबी ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका, ऐ मक्का वालों जाओ, आज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे। इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी को सजा नहीं देंगे। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है। मेरे आज भारत का माहौल खराब करने की बड़ी गहरी चाल चली जा रही है। सवाल यह है मेरे भाइयों, जो मेरी तकरीर का टॉपिक है, कि हम क्या करें कि हमारी खोई हुई इज्जत लौट जाए। जो मकाम अल्लाह ताला ने हमें दिया था, अल्लाह ताला ने दुनिया में जो उरूज हमें दिया था, वो दोबारा हमें कैसे मिलेगा, और हमने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हमारे उरूज के असबाब क्या है, हमारे जवाल के असबाब क्या है, इस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूंगा और उसके बाद मैं आपसे इजाजत ले